حسن صاحب، نواز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے کہ سازشیں کر کے ملک اجاڑ دیا گیا اور اب بھی سبق نہ سیکھا تو نقصان اٹھائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمسایہ ممالک تو ترقی کر گئے ہیں، جس کی مثال آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہے اور بھارت ہے، ویتنام ہے، افغانستان بھی دیکھ لیں، اکنامکلی گرو کر رہے ہیں۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان؟ میں تو اس امید میں تھا کہ شاید نواز شریف صاحب یہ اعلان نہ کر دیں کہ یہ جو جتنے ممالک نے ترقی کی ہے یہ وہی انہی کا فارمولہ ہے، اور یہ نواز شریف صاحب ہی کسی زمانے میں لائے تھے، اس پر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا، لیکن یہ پلان اٹھا کر کوئی اور لے گئے۔ جی، وہ باتیں تو بے شمار کر رہے ہیں، ماضی کی باتیں تو ہر سیاستدان کرتا ہے، لیکن اس وقت جو عوام ہے ان کے ذہن میں، جو جوان ہیں ان کے ذہنوں میں تو چنگاریاں ہیں، آنکھوں میں نفرت ہے۔ اس چیز کو کیسے ختم کریں گے؟ کیا وہ ان چیزوں سے ختم کریں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ مجھے جیل سے کیوں نکالا، جیل میں کیوں ڈالا، مجھے کیوں جو ہے وہ اقتدار سے ختم کیا۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہو گیا کہ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کو اقتدار سے کیوں اور کب اور ویسے کیسے جیل سے کیوں ہٹایا نکالنا گیا، کا سوال کیا ہے ویسے؟ کہ جیل سے مطلب کہ جیل میں کیوں ڈالا، میں وہ اوپر نیچے کر کے مطلب نہیں، جیل سے کیوں کہ جیل نکالنا میں کا کیوں ویسے جواب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے نا۔ میں وہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جیل میں کیوں ڈالا، آپ کو اقتدار سے کیوں ہٹایا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پاکستان لینے پھر کیا آئے ہیں؟ پھر کس ڈیل کی باتیں آپ کے جو ہے وہ سینئر رہنما اور باقی افراد جو ہے وہ چھوٹی بیٹھکوں میں اور جا کے اشاروں میں، تقاریروں میں، بیانات میں، اعلانات میں، بڑے بڑے دعووں میں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو پھر آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دور میں ترقی کا پہیہ جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے چل رہا تھا، ہم فلاپ پروجیکٹ لے کر آئے تھے۔ یہ بات درست کی اسعاد رسول صاحب نے، یہ میں نہیں، ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ جو کیس بنے تھے وہ وداؤٹ ایویڈنس تو نہیں بن جاتے۔ ڈاکومنٹس تمام احتساب عدالتوں میں موجود ہیں، ان کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ آج نہیں، یہ آخری دم تک یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے۔ منی لانڈرنگ کیس، ابھی تو میں منشور کمیٹی پڑھ رہا تھا مسلم لیگ نون نے جو بنائی، تو میں ایک دم جو ہے مجھے جھٹکا پڑا کہ ایک ایسی شخصیت کا نام اس منشور کمیٹی میں شامل کر لیا گیا کہ جو منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کیس کے مرکزی ملزم ٹھہرے تھے۔ 2021 میں ان کو گرفتار کیا تھا نیب نے، اس کو آپ نے منشور کمیٹی میں ڈال دیا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اور منشور کمیٹی جو اوورال ہے، پھر اس میں آگے سب کمیٹیاں بنائی گئیں۔ وہ کمیٹی بھی سن لیجئے کون سی ہے، ماہر تعلیم کی کمیٹیاں۔ اس میں وہ منی لانڈرنگ کے جو مرکزی ملزم تھے وہ کون ہے؟ ملک احمد خان صاحب کے چھوٹے بھائی علی احمد خان، ان کو اس کمیٹی میں ڈال دیا۔ ایک اور کمیٹی میں بھی ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیسے تعلیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی کمال ہے۔ اور پھر وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اسی جماعت کے لیڈر قائدین یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے دور میں یہ پروجیکٹ بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے صرف ان کے دور کا قرضے نکالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5 سالہ دور میں اس کا جو حجم تھا 74.60% اضافہ ہوا تھا۔ یعنی 10,661 ارب روپے انہوں نے قرض لیا تھا، جو بڑھ کر ان کے دور میں 24,953 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا، جو ملک کی جی ڈی پی کا 72.5% حصہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ باتیں کرتے ہیں ہم نے تو قرضوں کی بات ہی نہیں کی تھی، ہم تو آئی ایم ایف سے چھڑا کر لے آئے تھے۔ وہ باتیں ٹھیک ہے، تو جو قرضے لیے تھے وہ وہاں پر کیوں نہیں لگ سکے؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ اور پھر اگر آپ پوزیشن کو ایسے سٹرونگ پالیسیز بنا کر گئے تھے تو آنے والی حکومتیں چاہے جو مرضی کرتی اس کو ختم کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے تھے، تو وہ کیوں ختم ہو گئی؟ پھر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کا دیکھ لیں کہ انہوں نے جو قرضوں کے حجم میں 13,638 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ 16,638 ارب روپے 16 مہینوں میں قرض لیا۔ یعنی یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی اپنے دور اقتدار میں۔ یہ بھی تو کریڈٹ لیتی ہے نا، ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو۔ دیکھیں اس وقت عوام یہ نہیں سننا چاہتی کہ ماضی میں کس سیاستدان نے کب اور کیا اور کیسے کیا، کس کی ڈیل پر، کس کی اشاروں پر کون سا اقتدار میں آیا اور کب کیسے ہوا۔ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ سبزہ اگانے آئے ہیں تو کیا آپ کے پاس ایجنڈا ہے؟
नौजवानों को क्या आप जो है वो रोड मैप दे रहे हैं, ठीक है, एजेंडा क्या, आप बिल्कुल क्या आप पॉलिसी लेकर हसन आए साहब हैं। आपका पॉइंट आ चुका है।